یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں لیبس سرنڈر لیبس، سال کے آخر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اربوں روپے لیبس ہوتا ہے بلوچستان کا. کتنے افسران کے خلاف آپ نے کارروائی کا حکم دیا ہے؟ دیکھیں جی، اب یہ 3 ارب روپے کی بات ہے، تو کہیں پہ آپ نے ذمہ داری فکس کی ہے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ بالکل ڈیمانڈ کی ہے، جو نے خرچ نہیں کیا ہے اس کے خلاف بالکل کارروائی، ہم نے اس کا حکم دے دیا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو. السلام علیکم، کوئٹہ وائس کے ساتھ آپ کا میزبان سید علی شاہ. بلوچستان میں پہلے ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جی یہاں پر فنڈز نہیں ہیں، پھر جب فنڈز آتے ہیں پھر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے، اور تیسرا المیہ دے کے کہ فنڈز اویلیبل بھی ہوتے ہیں وہ خرچ نہیں کیے جاتے ہیں. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اصغر خان ترین میرے ساتھ موجود ہے. حال ہی میں ان کا ایک بیان آیا کہ 3 ارب روپے جو ہے وہ صرف محکمہ صحت میں لیپس ہو گئے. سر وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ ذرا سر بتائیں ہمارے ناظرین کو یہ معاملہ کیا ہے؟ 3 ارب روپے کہاں کیسے محکمہ صحت میں لیپس ہو گئے؟ بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب، بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ظاہر ہے ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے بلوچستان باقی تمام صوبوں سے بہت پیچھے ہیں، لیکن یہ انیشیٹو جب ہم پی ایس سی کی جو ذمہ داری ہم پہ آئی تو پھر ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بلایا تو اس میں اربوں روپے کے حساب سے پیسے لیبس تھے. اصل میں ڈپارٹمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے، گورنمنٹ ان کو دیتی ہے، اور وہ سرنڈر کی نظر ہو جاتے ہیں یا لیبس کی نظر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کا پوچھ گچھ کوئی نہیں ہے کہ جی آپ نے جو پیمنٹ لی تھی، جو پیمنٹ آپ کے لیے 1 سال خزانے میں پڑی رہی، اور جس چیز کے لیے آپ نے لی تھی، جس کام کے لیے آپ نے دی، چاہے وہ ریسٹرکچر ہو، چاہے وہ مشنری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو آپ نے پیسے کیوں خرچ نہیں کیے؟ سوال جواب نہیں ہے اس میں. ہم نے فی الحال الحمدللہ ایک پالیسی ہم بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم سی ایم صاحب کو بھی آن بورڈ لیں گے، ساتھیوں کو بھی آن بورڈ لیں گے کہ کم از کم سرنڈر جو پیسے جو ڈپارٹمنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے لیے یہ لازم اور مظلوم ہے کہ وہ پیسے خرچ کرے. یہ سر آپ کی بات ٹھیک ہے. جی صرف یہاں پہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلنا چاہیے، ظاہر ہے آج اگر ایک مشین کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے تو ظاہر ہے روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے، تو کل اس کی قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ ہے. جنہوں نے اس کی وجہ کیا ہوتی، جب آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ایک زنجیر میں باندھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اس کے علاوہ خرچ نہیں کر سکتے، تو فائنانس باؤنڈ ہو گیا اور یہاں پہ ڈپارٹمنٹ پیسے خرچ نہیں کر رہا، تو وہ پیسے پر سرنڈر کی نظر ہو جاتی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسے ایشوز آ رہے ہیں. ہم فار آل ڈپارٹمنٹس ہم کو ایک اپنے رولز کے مطابق، رولز کے مطابق، پروسیجر کے مطابق، جو ہمارے اختیارات ہے، جو دائرہ اختیار میں ہمارا ہے، اس کے مطابق آج بھی ہم نے ڈسکس کیا. آج ہماری اریگیشن کی میٹنگ تھی کہ ہم بیٹھ کے ایک ایسا سسٹم لائیں گے جس میں سرنڈر کا انشاءاللہ یہ جو بنیاد ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ اسپیسیفکلی جو ہیلتھ کا یہ فنڈ ہے، کتنے افسران کے خلاف انکوائری؟ ظاہر ہے آپ کا تو ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، آپ سیکٹری کو لکھیں گے، چیف منسٹر کو لکھیں گے، آپ ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکیں گے؟ صرف ہیلتھ کی ہم بات نہیں کریں گے، ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہے، جتنی بھی ڈی سیز ہوئی ہے، جس بندے نے جہاں جہاں غفلت کی ہے اس کو ادھر ہی ہم نے سزا اور جزا ممبران کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں پہ سنایا، اور وہ باقاعدہ ہم نے منٹس میں مینشن کیے ہیں. اب وہ منٹس جائیں گے گورنر کے پاس بھی جائیں گے، چیف سیکرٹری کے پاس بھی جائیں گے، گورنمنٹ کے پاس بھی جائیں گے. ہم نے کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا، نہ ہم سپیئر کریں گے. ظاہر ہے پی ایس سی ایک ایسا فورم ہے جہاں آپ چیزوں کو سینٹرلائز کرتے ہیں، جہاں چیزوں کو درست کرتے ہیں. اگر یہاں پہ بھی درستگی ہم نہ کرا سکے پھر تو بس یہ کاسٹ بڑھ جاتا ہے. آپ سے ویسے بھی ہم نے آپ بتا رہے تھے آپ چھوٹی اماؤنٹ بتا رہے ہیں. یہ کریں کہ یہ دیکھیں آج سے سال پہلے ڈالر کتنا کا تھا، آج کتنے کا ہے. آج سے سال پہلے مشینری کی تھی، آج کتنی کی ہے. آج سے سال پہلے کنسٹرکشن کا کیا ریٹ تھا، لیبر کا کیا ریٹ تھا، آج کیا ریٹ ہے. یہ میں نے کہا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ مختلف ڈپارٹمنٹ میں. فار ایگزامپل جی یعنی اریگیشن میں ایک پروجیکٹ ہے 2 ارب سے شروع ہوا، آج 8 ارب روپے پہ کڑا ہے. دیکھیں جی یہ جو آپ ریویژن پہ ریویژن کرتے جا رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے لیگلی دائرہ اختیار ہوتا ہے، لیگلی ایک چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ اس کو کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ ہر دوسرا اسکیم اٹھائیں گے اور وہ ریویژن کی طرف جا رہا ہے دین اٹس مین دیر از سم تھنگ رانگ. تو اس کو ہم ابھی آج میٹنگ تھی، نیکسٹ میٹنگ آئی گی. سم تھنگ رانگ ریزنز کیا ہے؟ ریزنز یہ کہ بس وہ 2 سے 8 ارب تک کیوں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک اسکیم کو پرولونگ کرنے کی، جب اسکیم وہ لانچ کرتے ہیں نا
تو اس ٹائم اس کو پرولونگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو مزید ہر سال میں کچھ نہ کچھ بڑھائے اور اس کو کریں. وہ ہم نے ایک پالیسی بنائی کہ وہ اسکیم جو آپ شروع کرتے ہیں تو وہ اسی ٹائم پہ ختم ہونی چاہیے جو ٹائم فریم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں یا آپ ریوائز کرتے ہیں تو اس کی رسپانسبلٹی ڈپارٹمنٹ پہ آئے گی. پھر اس فرق پہ نہیں آئے گی. ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو, ہم اسٹیملائز کر رہے ہیں, اس کو ایک دائرہ کار میں لے کے آ رہے ہیں. کوشش اپنی کرے کہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ صحیح سمت میں آ جائیں. یہ ذرا بتائیں, چونکہ آپ ظاہر عوامی نمائندے ہیں اور ایک سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ پہ بھی پریشر تو ہوگا نا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. پریشر میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی سی ایم صاحب, کوئی سیکرٹری, کوئی منسٹر کہ اصغر صاحب ذرا ہاتھ ہلکا. میں آپ کو بتاؤں, جتنے سیکرٹری صاحبان ہیں آپ یقین جانے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اور باقاعدہ ہم ان سے پوچھتے ہیں. میٹنگ کی بات نہیں چپتی. آپ کو پتا ہے کہ ہماری میٹنگ میں 70 لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, 80 لوگ بھی بیٹھے ہوتے بات لیک ہو جاتی ہے. ہر ایک کے جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے. ہر ایک کے, آج ٹیکنالوجی دور ہے, کوئی چھپتا نہیں ہے. لیکن آپ یقین کریں سیکرٹری صاحبان یہاں تک کہتے ہیں سر بالکل اس میں ہماری غفلت ہے, ہمارے آفیسر کی ہے, جو سزا بندی ہے آپ دینے کو تیار ہے. اور سی ایم صاحب نے یہاں تک دیکھیں جی, یہ سی ایم صاحب تو نہیں ہے, اس کا خدا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ میرے سے جو مدد چاہیے میں آپ کی ہیلپ کروں گا. یعنی اگر آپ کو اسٹاف کی کمی ہے, آپ کی کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کی بات نہیں مانتا, کوئی حاضر نہیں ہوتا. دیکھو یہاں تو پہلے حاضر تھی نہیں, کون آتا تھا یہاں پہ ابھی آپ یقین کریں جتنی بھی ہمارے میٹنگز میں اس میں سیکرٹری ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ بیٹھا ہوتا ہے. جب سیکرٹری صاحب بیٹھ گئے سمجھے آپ کا پورا ڈپارٹمنٹ بیٹھ گیا. کوئی بھی ایسی میٹنگ ہم نے آج تک اٹینڈ نہیں کی جس میں سیکرٹری صاحب نہ آپ ریکارڈ. یہ سر بتائیں, یہ جو 3 ارب روپے, بیک ٹو وہی ہیلتھ والی کویسچن, چونکہ اکوپمنٹ خریدنے تھے وہ نہیں خرید سکے, اب کیا سٹیٹس ہے؟ وہ اکوپمنٹ خریدنے جا رہے, اس کا بھی تھوڑا سا دیکھیں جی, ابھی تو یہ گورنمنٹ پالیسی بنائے گی نا, اب تو ہم اس پہ فوکس کر سکتے ہیں کیوں نہیں کیا. اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ بھائی اس مشینری کی آیا ضرورت ہے یا نہیں ہے, آیا یہ پیسے ہمارے کارآمد آ سکتے یا نہیں آ سکتے. ہمارا تو یہ کہ آپ نے یہ کام کیا, کیوں کیا, سزا اور جزا. یہ ذرا بتائیں, اب آپ ظاہر ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں گورننس کا اس وقت یا ماضی میں کیا فیس دیکھا یا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, اس ٹائم جو ہم حالیہ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ بہتر کی طرف جا رہا ہے. جو کرنٹ سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں ہیلتھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے چونکہ ہم بھی اسی علاقے کے رہنے والے لوکل لوگ ہیں, اسی وطن کے باسی اسی وطن میں ہیں. ہیلتھ میں کافی امپرومنٹ آ رہی ہے. ایجوکیشن میں یہ کہ جو لوگ غیر حاضر ہیں ان کو جو ہے نا فارغ کیا جا رہا ہے پورے بلوچستان میں. کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ پبلک کو تھوڑا سا ریلیف اس کو ملے کہ یار کچھ گورنمنٹ کچھ کرنے جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں شاہ صاحب, کوئی بھی کیس ابھی کوئٹہ پیکج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, فنڈز کا مسئلہ تھا, فنڈز نہیں دیے جا رہے تھے. آپ یقین کریں میں کسی میٹنگ میں تھا, چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے تو میں نے ڈسکس کیا, سی ایم صاحب ڈسکس کیا, میں نے کہا فنڈ یہ کام کرائیں, یہ 2 ارب کا کام 20 ارب میں ہو رہا ہے, ڈیلے پہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں آپ. آپ یقین کریں سی ایم صاحب نے نیکسٹ ڈے میٹنگ بلائی, پورے اپنے سٹاف کو بلایا, جو پی این ڈی اور فائنانس اور یہ پی سب کو بلایا, اور آرڈر دیں کہ اس کو ریلیز کو اس کے پیسے دو تاکہ یہ کام شروع کرے. تو دیکھیں اگر تعاون ہوگا تو ہم نشاندہی کریں گے, کام وہ کروائیں گے. ہم یہاں پہ جو پنشمنٹ والا کام ہے, سزا والا کام ہم کریں گے, امپلیمنٹ وہ کریں گے. امپلیمنٹیشن ہاں ایگزیکٹو وہی ہے, چیف ایگزیکٹو وہی ہے, امپلیمنٹیشن ان کا کام ہے. نشاندہی کرنا یا درست لے کے آنا وہ پی ایس سی کی ذمہ واری, ان شاء اللہ ہم کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو.